بھارت نے پانی روکا تو جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ پاکستان نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارتی اقدام کا کرارا جواب۔ فضائی حدود، واہگہ بارڈر اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد۔ بھارتی شہریوں کو دیے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے منسوخ۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار۔ 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا 2 ٹوک اعلان۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی شریک۔ اعلامیے میں کہا کہ پاکستان اور مسلح افواج کسی بھی غلط قدم کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے 2 قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام 2 طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کمیٹی کا پہلگام میں غیر ملکی سیاحوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار۔ آج اس بات کا ہم نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں فیصلہ نہیں ہو جاتا مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ آج ہم مل کے صرف اتنا طے کر رہے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر پانی کے معاملے پہ نیا نہریں نہیں بن رہے ہیں۔ کافی حد تک جو لوگوں کے شکایات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کو ہم دور کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے دریائے سندھ سے نہروں کا منصوبہ روک دیا۔ وزیر اعظم کا نہروں کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں لے جانے کا اعلان۔ اجلاس 2 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے۔ بھارت کے اقدامات کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رہنما جے یو آئی علامہ راشد محمود سوبرو سے رابطہ۔ دریائے سندھ پر کینال کے فیصلے کی واپسی پر مبارکباد دی۔ کہا جے یو آئی نے سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر سنجیدہ قدم اٹھایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پیپلز پارٹی قیادت، سندھ کے عوام اور وفاقی حکومت کو کینالز مسئلے کے حل پر مبارکباد۔ بولے نہروں کے درینہ مسئلے پر تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ کینالز پر کام روکنے اور 2 مئی کو سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ دور اندیشی پر مبنی اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ نہروں کا منصوبہ ختم ہونے پر جیالوں کا جشن۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تالپور نے فیصلہ عوامی جدوجہد کی فتح قرار دے دیا۔ کہا آج پاکستان کی وفاقی وحدت، آئین کی بالادستی اور کسانوں کے حق کی فتح کا دن ہے۔ خورشید شاہ بولے بلاول بھٹو نے سندھ کے عوام کو تحفہ دیا، پرامن طریقے سے اہم مسئلہ حل کیا۔ جو احتجاج ختم نہیں کرے گا تو پھر اس کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا بلاول بھٹو کی جدوجہد پر وفاقی حکومت نے متنازع کینالز کا منصوبہ واپس لیا۔ سکھر میں آج پیپلز پارٹی کے جلسے کے انتظامات جاری۔ چیئرمین بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ کینالز منصوبہ ختم ہونے پر جیالوں کا جشن، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں۔ ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں۔
اطلاعات ہیں بھارت پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہا ہے. ہمارے شہریوں پر حملہ ہوا تو آپ کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ, بولے کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئیں گے. پاکستان کے بھرپور جواب میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. کالعدم تنظیموں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے. مودی امریکہ کی جانب سے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے. کلبھوشن یادو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بڑا ثبوت ہے. خواجہ آصف نے پہلگام حملے پر سوال اٹھا دیا, بولے 9 لاکھ بھارتی فوج کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا. کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں. کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ترکی میں ترکی جواب دیا جائے گا. انڈیا ٹائم اینڈ اگین وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں. کوئی شواہد نہیں ہے کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو 2 رائٹس ہیں, جو بھی ایکشن لے وہ لے گا. کسی نے ایڈونچر کی کوشش کی تو اس کا ماضی سے زیادہ برا حشر ہوگا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی للکار, بولے بھارت نے براہ راست حملہ کیا تو ترکی بترکی جواب دیں گے. مخصوص ملٹری آپریشن کی غلط فہمی بھی دور کر لیں. بھارت جیسا کرے گا اسے ویسا ہی جواب دیا جائے گا. بھارتی مراسلے میں معاہدے کی معطلی کا ذکر نہیں. ہمارے پاس شواہد ہیں کہ سری نگر میں جدید اسلحے سے لیس غیر ملکی موجود ہیں. بھارت کے پاس پہلگام حملے سے متعلق کوئی شواہد ہیں تو دنیا اور پاکستان کے ساتھ شیئر کرے. ورلڈ بینک کو بھی بھارت کے بیان سے آگاہ کر دیا. آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں, وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیسیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے. اس میں کسٹمری لا بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے. وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزولو ہے. سنتاس معاہدے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے بھی بھارت کو کھری کھری سنا دی. کہا بھارت اپنی عوام کی حفاظت میں مکمل ناکام ہو چکا. وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے بھارتی اقدام کو بچکانہ عمل قرار دے دیا. بولے بھارتی بیانات گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں. بھارت مظلوم بننے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے. بھارتی ناظم الامور گیتیکا شری واستو کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کے جوابی فیصلوں سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایک ڈیمارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا. اسلام آباد میں مشتعل پاکستانی عوام نے بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین رکاوٹیں ہٹاتے سفارت خانے کے قریب پہنچے. داخلے کی کوشش, نعرے بازی, کہا بھارت ہمارا پانی روک کر دکھائے. رینجرز نے پاکستانی حدود میں داخل بی ایس ایف اہلکار کو دھر لیا. بی ایس ایف کانسٹیبل پی کے سنگھ کا تعلق بی ایس ایف کی 182ویں بٹالین سے ہے. سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے اہلکار کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا. بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ پاک بھارت سرحد پر فیروز پور سیکٹر میں پیش آیا. پاکستان رینجرز اور بی ایس ایف کی فلیگ میٹنگ. سنتاس معاہدے کی معطلی پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے زہر قاتل. 1948 میں بھارت کی جانب سے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کیا گیا. دونوں ممالک میں کشیدگی کے بعد عالمی برادری کی مداخلت سے 1960 میں سنتاس معاہدہ طے پایا. سندھ، جہلم اور دریائے چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا. ستلج، بیاس اور راوی بھارت کو دیے گئے. عالمی بینک کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ باہمی رضامندی یا اقوام متحدہ کے چارٹر اور وینا کنونشن کے تحت مخصوص حالات میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی بھارت پانی نہیں روک سکتا. بھارتی کانگریس نے پہلگام واقعے کو بھارت کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دے دیا. واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ. کہا حملہ جس علاقے میں ہوا وہ براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. سیکیورٹی کی ناکامی اور انٹیلیجنس کی خامیوں پر سخت سوالات اٹھتے ہیں. حکومت کو سیکیورٹی ناکامی پر فوری اور شفاف تحقیقات کرنا چاہیے.
پہلگام فالس فلیگ ڈرامے کے بعد ایک اور مذموم بھارتی منصوبہ بے نقاب 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ ذرائع کے مطابق بھارت پاکستانی قیدیوں پر تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے بے گناہ قیدیوں کو جعلی مقابلوں میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید بھی کر سکتا ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے آبی جارحیت پر بھارت کو کھری کھری سنا دی کہا کہ بھارت نے مکمل منصوبہ بندی کے تحت فالس فلیگ آپریشن کیا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام خطے میں امن کی کوششوں کو سبوداز کرنے کی دانستہ کوشش ہے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا 8 لاکھ فوجی اہلکاروں اور سیکیورٹی کیمروں کی موجودگی میں حملہ کیسے ہو گیا مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے بھی پہلگام واقعے پر اہم سوال اٹھا دیے پوچھا 1990 سے اب تک کشمیریوں نے کس سیاح کو ہلاک کیا کشمیر میں سکھ بھی آباد ہیں کیا کبھی کسی سکھ کو ہلاک کیا گیا عمر عبداللہ ان سے اسٹیٹ ہوڈ مانگ رہا تھا اس لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا مقبوضہ کشمیر کے عوام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گودی میڈیا کے خلاف شدید نعرے بازی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن 1500 سے زائد کشمیریوں کو محض شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا کشمیریوں کو سری نگر اننت ناگ کلگام اور پلوامہ سمیت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے سیاحوں پر حملے کے بعد بھارت میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کی زندگی اجیرن اتراکھنڈ اتر پردیش سمیت متعدد بھارتی ریاستوں میں ہندو انتہا پسندوں کی کشمیری طلباء کو دھمکیاں طلباء کو کرائے کے مکان خالی اور یونیورسٹی ہاسٹل چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا دہرادون میں 20 سے زائد طلباء کو شہر چھوڑنا پڑ گیا پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد امریکہ نے شہریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شہری تصادم کے خطرات کے پیش نظر پاک بھارت سرحدی علاقوں کے قریب جانے سے گریز کریں بھارت اس وقت آبی جارحیت پر اترا ہوا ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارتی ہٹ دھرمیوں پر آواز اٹھائیں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے فالس فلیگ آپریشن بھارتی ذہنیت کا منہ بولتا ثبوت ہے علاقائی امن و استحکام کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے سابق وزیر اعظم برطانیہ سے خصوص طیارے کے ذریعے وطن واپس آئے نواز شریف 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تھے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا لاہور میں جاری احتجاج بڑھانے کا اعلان آج سے فیروز پور روڈ جیل روڈ کینال روڈ مال روڈ اور مولانا شوکت علی روڈ بھی بند کرنے کا اعلان صدر YDA پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی کہتے ہیں روزانہ صبح 9 سے 12 بجے تک اہم شاہراہوں پر دھرنا دیا جائے گا ایپکا ملازمین بھی ہیلتھ ملازمین کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا سڑکوں کی بندش پر اظہار برہمی پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب عدالت نے قرار دیا کہ ڈاکٹرز کا ہڑتال کرنا پیشہ ورانہ مس کنڈکٹ ہے ہڑتالی ڈاکٹر سے بات کر کے مسئلے کا حل کیوں تلاش نہیں کیا گیا مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی پوپ فرانسس کے آخری دیدار کے لیے دنیا بھر سے چاہنے والوں کی سینٹ پیٹر بیسیلیکا آمد دعائیہ سروسز کا سلسلہ بھی جاری پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کی صبح سینٹ پیٹر اسکوائر میں ادا کی جائیں گی امریکی صدر ٹرمپ خاتون اول کے ساتھ آخری رسومات میں شریک ہوں گے اٹلی فرانس جرمنی برطانیہ یوکرین یورپی یونین کے سربراہوں اور پوپ فرانسس کے آبائی ملک ارجنٹائن کے صدر نے بھی تقریبات میں شرکت کی تصدیق کر دی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا صدر ٹرمپ کا دورہ 13 سے 16 مئی کے درمیان ہوگا۔ امریکی صدر مشرق وسطیٰ میں امن، تجارت اور سیکیورٹی کے امور پر بات چیت کریں گے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑی پیش رفت، چین میں 10G براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس متعارف کروا دی گئی۔ 20 گیگا بائٹ کی فلم صرف 20 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے تیز ترین انٹرنیٹ سروس سے صحت، تعلیم اور زراعت کے شعبوں کی استعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ لاہور قلندرز کو ہوم گراؤنڈ پر شکست، پشاور زلمی نے 7 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا۔ 130 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم 56 رنز بنا کر نمایاں، حسین طلعت کے بھی 51 رنز۔ قلندرز کے بلے باز بڑا سکور نہ کر سکے، فخر زمان 10، آصف علی 4، عبداللہ شفیق 0 پر آؤٹ، ڈیرل میچل 2، سیم بیلنگز 9 رنز پر چلتے بنے، سکندر رضا 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ زلمی کی جانب سے لیوک وڈ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ بھارت کا کرکٹ کے ساتھ ایک بار پھر کھلواڑ، پہلگام حملے کے بعد پاکستان سے کرکٹ کھیلنے سے انکار۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو پیغام دے دیا، کہا پہلگام واقعہ اور موجودہ سفارتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کسی بھی سطح پر کرکٹ میچز منعقد نہیں کیے جائیں گے۔ ICC ایونٹس میں بھی پاک بھارت میچز پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کرنے لگا۔ معروف پاکستانی اداکار فواد خان کی فلم ابیر گلال کی بھارت میں ریلیز روک دی گئی۔ بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق کسی بھی بالی ووڈ فلم جس میں پاکستانی اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے اسے بھارت میں ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ باکسنگ کے محاذ پر پاکستان نے بھارت کو چت کر دیا۔ قومی باکسر عثمان وزیر نے بھارتی باکسر کو دھول چٹا دی، پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ عثمان وزیر نے 1 منٹ میں 41 سیکنڈ میں بھارتی باکسر کو چت کیا۔ پاکستانی باکسر عثمان وزیر کا 17 مقابلوں میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ برقرار۔ گلگت بلتستان کے دلکش پہاڑوں میں رنگا رنگ سپورٹس گالا، شگر کی وادی ہشوپی میں ٹائیگر سپورٹس گالا کی رونقیں، پرستان اسٹیڈیم میں کھیل، ثقافت اور سیاحت کا حسین امتزاج، ثقافتی پروگرامز نے بھی دل جیت لیے۔